تصور کریں ایک ایسا شہر جہاں دن بھر پاور لومز کا بہرا کر دینے والا شور ہوتا ہے، دھول، دھواں اور کپڑے کے اڑتے ہوئے ریشے ہر طرف تیر رہے ہیں۔ سڑکوں پر ایک نہ ختم ہونے والی مشینی سی مصروفیت ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہاں زندگی صرف اور صرف پیداوار اور محنت کا نام ہے نا۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ایک دم منظر بدل جاتا ہے۔ ہاں، یہی تو حیرت انگیز بات ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کسی روایتی تاریخ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ فیصل آباد کی ایک بھولی بسری دنیا کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ یہ سارا شور اچانک کہکہوں اور سیٹیوں میں کیسے بدل جاتا تھا۔ تو یہ صرف چند پرانی عمارتوں کا ذکر نہیں لگتا، یہ دراصل ایک شہر کے معاشرتی ارتقاء کی کہانی ہے۔ مطلب یہ بتاتا ہے کہ دن بھر کی سخت مشقت کے بعد لوگ اپنا بوجھ کیسے اتارتے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور ہمارا مقصد بھی آج صرف ان سنیما گھروں کے نام گننا نہیں ہے، ہم اس دور کے احساس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ شہر کا جغرافیہ سنیما گھروں کے گرد کیسے گھومتا تھا، اور وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے اتنے شاندار ثقافتی ورثے کو زمین بوس کر دیا۔ اور یہ کتنا بڑا تضاد ہے نا، ایک طرف مسلسل چلتی مشینوں کی کھڑکھڑاہٹ اور دوسری طرف ایک پوری رنگین فلمی دنیا۔ یہ تضاد محض سطحی نہیں تھا، بلکہ یہ اس شہر کے مزاج کا بنیادی حصہ تھا۔ مطلب فیصل آباد دن میں ایک محنتی مزدور کا بھی دھار لیتا تھا جو پسینہ بہا رہا ہے، لیکن رات ہوتے ہی وہ اپنا خاکی یونیفارم اتار کر کسی فلمی ستارے جیسا لباس پہن لیتا تھا۔ بالکل، رات کو شہر کی روشنیاں عام بازاروں کے بجائے سنیما گھروں کے بڑے بڑے بورڈز پر ہوتی تھیں۔ یار یہ زبردست بات ہے، اور ان ذرائع کو کھنگالتے ہوئے ایک نام جو بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے نشاط سنیما۔ کچہری بازار کا یہ سنیما برسوں تک اس فلمی دنیا کا دل رہا ہے۔ جی، نشاط سنیما، یہ واقعی اس فلمی دنیا کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہوئی۔ اگر نشاط سنیما شہر کے مرکز میں محض ایک دل کی طرح تھا، تو باقی آبادی تک یہ تفریح کیسے پہنچ رہی تھی؟ ایک جگہ سے تو پورا شہر کنٹرول نہیں ہوتا نا۔ میں یہی بتانے لگی تھی، اگر نشاط دل تھا تو باقی سنیما گھر اس شہر کی رگوں کا باقاعدہ جال تھے، اور یہ جال بہت منظم انداز میں ہر گلی محلے تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوئی ایک آدھ جگہ کی بات نہیں ہے۔ اچھا، مطلب ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ کیونکہ جب میں تفصیلات پڑھ رہی تھی تو غلام محمد آباد کا ذکر آتا ہے۔ وہ تو بنیادی طور پر مزدوروں اور نچلے درمیانے طبقے کا علاقہ رہا ہے نا۔ بالکل، وہ محنت کشوں کا علاقہ تھا۔ تو پھر وہاں اتنے بڑے سنیما کیوں تھے؟ مطلب شہزاد سنیما، طارق سنیما، گلستان، اور وہ ایک بڑا دلچسپ نام ہے بمبینو سنیما۔ ایک غریب مزدور جو سارا دن فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ فلم کا خرچہ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، لیکن اگر ہم 70 اور 80 کی دہائی کی معاشیات کو سمجھیں تو فلم دیکھنا کوئی لگژری نہیں تھی۔ مطلب ٹکٹ اتنے سستے ہوتے تھے کہ عام مزدور کی پہنچ میں ہو۔ اچھا، تو وہ جو سب سے آگے والے بینچ ہوتے تھے؟ ہاں، جنہیں اکثر تھرڈ کلاس یا گیلری کہا جاتا تھا، ان کا ٹکٹ چند روپوں کا یا اس سے بھی کم ہوتا تھا۔ اور دیکھیں، تفریح کے ذرائع بھی تو محدود تھے نا۔ ایک مزدور 12 گھنٹے کی شفٹ کے بعد 2 گھنٹے کے لیے اپنی تھکاوٹ وہیں بھول سکتا تھا۔ صحیح۔ تو غلام محمد آباد میں 4 سنیما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی؟ مطلب یہ ان کی ضرورت تھی، کوئی مہنگا شوق نہیں تھا؟ بالکل۔ اور پھر سمندری روڈ کی طرف جائیں تو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ ایک فلمی پٹی تھی۔ مطلب نویلٹی، شبنم، اوڈین اور جاوید سنیما، یہ سب ایک ہی سڑک پر تھے کہ تب تفریح پر امیروں کی اجارہ داری نہیں تھی۔ بازار کے عین بیچوں بیچ ریو سنیما تھا اور جھنگ بازار میں ریگل سنیما۔ ارے واہ! مطلب دکاندار اپنے کاؤنٹر سے اٹھا اور چند قدم پر فلم دیکھنے چلا گیا۔ واقعی یہ عوامی رسائی کی بہترین مثال ہے۔ اور طارق آباد میں ناز اور محل سنیما بھی تو تھے، پورا شہری جیسے اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ اور آپ نے شادمان سنیما کا پڑھا ہوگا جو لوری اڈے کے قریب تھا، وہ خاص طور پر مسافروں میں بہت مقبول تھا۔ ہاں، میں اسی پر آنے والا تھا۔ ایک مسافر جو سفر کی وجہ سے پہلے ہی تھکا ہوا ہے، وہ بھلا لوری اڈے پر سنیما میں کیوں گھسے گا؟ کیونکہ اس وقت بسوں کا انتظار بعض اوقات گھنٹوں کرنا پڑتا تھا۔ مسافر خانے گرم اور حبس زدہ ہوتے تھے۔ ایسے میں اڈے کے بالکل ساتھ ایک تاریک ہال جہاں پنکھے چل رہے ہوں اور چائے سموسا مل رہا ہو،
वो तो किसी पनाह गाह से कम नहीं होगा फिर। बिल्कुल। इसी तरह शहर से बाहर ABC सिनेमा का होना इस बात का सबूत है कि देहात वालों को भी फिल्म के लिए शहर के वस्त में लंबा सफर करके नहीं आना पड़ता था। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अर्बन प्लानिंग थी जो किसी ने बैठकर नक्शे पर डिजाइन नहीं की, बल्कि लोगों की जरूरत ने खुद ब खुद शहर को ढाल दिया था। कि ये वो सिनेमा थे जहां फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती थीं। और ये जुमला इस पूरे कल्चर का निचोड़ है। देखना और महसूस करना, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज हम स्क्रीनों से घिरे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें कितना महसूस करते हैं? आज के दौर से मुवाजना करें तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आज हम कमरे में अकेले बैठे फोन पर फिल्म चला लेते हैं, जरा सा बोर हुए तो स्वाइप कर दिया, दूसरी ऐप खोल ली। जी, आज वो तवज्जो ही नहीं रही ना। बिल्कुल। लेकिन उस दौर में फिल्म का टिकट खरीदना एक महाज सर करने के मुतरादिफ था। टिकट खिड़कियों की वो लंबी लाइनें, वो हवा में लहराते फिल्मी पोस्टर्स जिनकी अपनी खुशबू होती थी, और सबसे बढ़कर इंटरवेल का गर्मा गर्म समोसा। हाँ, वो समोसा सिर्फ भूख मिटाने के लिए थोड़ी था, वो तो उस पूरी रस्म का एक लाजमी हिस्सा था। और ये जो रिचुअल है ना, ये दरअसल इज्तिमाई तफरी या कम्युनल एंटरटेनमेंट की ताकत है। जब हम घर पर अकेले फिल्म देखते हैं तो तन्हाई का शिकार होते हैं, और वहाँ हॉल में सैकड़ों अजनबी कंधे से कंधा मिलाकर बैठे होते थे। बिल्कुल। जरा तसव्वुर करें, स्क्रीन पर कोई जज्बाती मंजर आता है तो पूरा हॉल सांस रोक लेता है। कॉमेडी पर सब एक साथ कहकहा लगाते हैं। उस लम्हे में मालिक और मजदूर के दरमियान कोई फर्क नहीं रहता था, वो सब अंधेरे में एक जज्बे से जुड़ जाते थे। ये तो वाकई एक जादुई कैफियत लगती है यार, एक जज्बाती लहर जो सबको लपेट में ले लेती थी। और माखिज का ये कहना कि लोग देर तक फिल्म के सहर में खोए रहते थे, वो इसी नफसियाती असर को जाहिर करता है। वो साइकिल पर सिनेमा तक जाना, दोस्तों से बहस करना, प्रोजेक्टर की रोशनी की किरण, ये सब मिलकर इंसान के जहन पर ऐसा नक्श छोड़ते थे जो महीनों नहीं मिटता था। लेकिन ये सब पढ़ते हुए आखिर में एकदम से झटका भी लगता है। एक अजीब सी उदासी तारी हो जाती है कि आज उनमें से ज्यादातर सिनेमा बंद हो चुके हैं। ये बहुत दुख की बात है कि इन शानदार इमारतों को गिरा दिया गया है। जी, उनकी जगह बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे और शॉपिंग मॉल्स बन गए। स्क्रीनों की जगह दुकानों के शीशों ने ले लिया। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या हम उसे महज तरक्की कहकर आगे नहीं बढ़ सकते? मतलब आपका है कि ये तो एक कुदरती अमल है शहरों के फैलने का? हाँ ना, मतलब पुरानी इमारतें गिरती हैं और कमर्शियल जरूरियात के लिए नई बनती हैं। क्या ये वाकई हमारा नुकसान है या सिर्फ पुरानी यादों की उदासी है जो हमें हकीकत मानने से रोक रही है? ये बहुत अहम नुक्ता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें जरा माशी सतह के नीचे झांकना होगा। ये सिर्फ पुरानी इमारतें गिरने का मसला नहीं है, दरअसल ये हमारी इज्तिमाई जगहों की निजकारी है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस है ये। वो कैसे? देखें, जमीन की कीमतों में इजाफे ने सब कुछ बदल दिया। सिनेमा एक बहुत बड़ी जगह घिरता था, लेकिन आमदनी सिर्फ टिकट और कैंटीन से थी। अब इसी जगह अगर मल्टी स्टोरी प्लाजा बन जाए तो सैकड़ों दुकानें बनती हैं। हर दुकान का लाखों किराया और पगड़ी आती है। माशी रियाजी के सामने सिनेमा हार गया। तो मतलब सरमायादारी और रियल एस्टेट की इस दौड़ ने हमारे कल्चर को निगल लिया। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने वो जगह खो दी जहां मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात एक साथ बैठ सकते थे। प्लाजे में लोग एक दूसरे से जज्बाती तौर पर जुड़ने नहीं जाते, चीजें खरीदने जाते हैं। मुआशी लिहाज से शायद ये तरक्की हो, लेकिन समाजी लिहाज से हमने कम्युनिटी खत्म करके गाहक पैदा कर दिए हैं। कितनी गहरी बात है ये कि हमने मिल बैठने की जगह छीन कर उन्हें खरीदारों की मंडी में धकेल दिया कि अगर किसी के पास इन पुराने सिनेमास की तस्वीरें या टिकट हैं तो वो शेयर करे, ताकि उस खोई हुई तारीख को कहीं तो महफूज किया जा सके। हाँ, लेकिन मुझे शदीद हैरत हुई कि क्या वाकई किसी सरकारी इदारे या आर्काइव के पास इस शहर की इतनी बड़ी सकाफती शनाख्त का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं? ये हमारे पूरे खित्ते का अलमिया है। हम समझते हैं कि तारीख बस किलों, मकबरों और बादशाहों की जंगों का नाम है। आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी और तफरी को हम तारीख मानते ही नहीं। तो फिर जाहिर है जब रियासत गफलत बरतती है तो ये बोझ अवाम पर ही आता है। बिल्कुल,
یہ بوجھ پھر عوام کی اجتماعی یادداشت پر آ گرتا ہے۔ مصنف اسی لیے اپیل کر رہا ہے کہ لوگ اپنے البم کھنگالیں، کیونکہ اگر آج ان لوگوں کی آوازیں اور تصویریں گم ہو گئیں تو آنے والی نسلوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فیصل آباد کی سڑکوں پر کبھی فلمی ہیروز کے پوسٹر بھی لہراتے تھے۔ یہ سوچنا ہی عجیب لگتا ہے کہ نشاط سنیما کے ان روشن ہاتھ سے بنے بورڈ سے لے کر آج کے پلازوں کی دھول اڑاتی ٹریفک تک کا سفر کتنی جلدی طے ہو گیا۔ یہ صرف اینٹ گارے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ شہر کی روح اور مزاج کی تبدیلی تھی۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی ثقافتی مرکز گرایا جاتا ہے تو صرف دیواریں نہیں گرتی، ان کے ساتھ برسوں کے کہکہے، سسکیاں اور تالیوں کی گونج بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ شہر سڑکوں سے نہیں بلکہ ان مشترکہ یادوں سے بنتے ہیں۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم پرانی عمارتوں کے ماتم سے نکل کر ذرا آج کی فکر کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارے ارد گرد ایسی کون سی جگہیں ہیں جو کل کو مٹ سکتی ہیں؟ مطلب جیسے ہماری قریبی کافی شاپس یا کتابوں کی دکانیں؟ بالکل، جہاں گھنٹوں بحثیں ہوتی ہیں، یا وہ عوامی پارکس جہاں روز شام کو بچے کھیلتے ہیں، جنہیں آج ہم بس معمولی کی چیز سمجھتے ہیں۔ کیا اس بات کا امکان نہیں کہ آج سے 30-40 سال بعد وہ بھی کسی فلائی اوور یا شاپنگ مال کے نیچے دب جائیں؟ اور اس وقت کی نسل انٹرنیٹ پر ان کی دھندلی تصویریں ڈھونڈ رہی ہو۔ بالکل۔ کیا ہم آج کی ثقافت اور ان اجتماعی جگہوں کو کل کی گمشدہ تاریخ بننے سے بچا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔